موضوع الدرس في أحوال يوم القيامة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى: يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کو قیامت والے دن نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس پہ جو اس کی خوشی ہوگی اور جو حالت ہوگی، وَإِنَّهُ مِنْ شِدَّةِ فَرِحِهِ يَقُولُ مَنْ لَقِيَهُ، وہ اپنی اس خوشی میں ہر اس بندے کو جو ملتا ہوگا اس کو کہہ رہا ہوگا: ہاؤم اقرءوا کتابیہ، اے خذوا اقرءوا کتابیہ، دیکھو پڑھو میرا نتیجہ پڑھو، میرے نامہ اعمال کو پڑھو. لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات وهذا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے اور نیکیاں ہیں. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو غلطیاں تھیں ان کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے. قال عبد الرحمن زیدمانہ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، اقرءوا کتابیہ وام زائد کذا قال والظاہر والنا بمعنی ہاکم. اب مفسر فرماتا ہے کہ اقرأوا لفظ جو ہے زیادہ ہے، زائدہ ہے. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا بشر الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم الاحول النبي عثمان قال المؤمن يؤتى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئة تغير لونه والتأمر بإسناد يقرأ ويرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئة قد بدلت حسنات. حضرت ابی عثمان فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن مومن جو ہے اس کو دائنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب نامہ عمل ملے گا، اور وہ جب نامہ عمل میں اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو گھبراہٹ سے رنگ بدل جائے گا، اور پھر نیکی کو دیکھے گا تو کچھ حوصلہ بڑھے گا، ایسے دیکھتا جائے گا. پھر کیا دیکھے گا کہ اللہ نے ساری نیکیاں ہی لکھ دی ہیں اور اس کی سیئات کو بھی حسنات میں بدل دیا ہے. اس وقت پھر یہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ. حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا موسى بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن حنظله غسيل الملائكه قال ان الله يوقف عبده يوم القيامه فيبدي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له انت عملت هذا فيقول نعم اي ربي فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيكون ذلك هاؤم اقرءوا کتابیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ نے فرمایا: ان اللہ یوقف عبدہ یوم القیامہ، قیامت والے دن بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اس کے گناہ، اس کی غلطیاں ہیں جو ظاہر فرمائیں گے، اور اس کے بعد پوچھیں گے انت عملت ھذا، کیا یہ تو نے گناہ کیے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں میرا مولا، واقعی میری خطا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں شرمندہ نہیں کرتا، تمہیں ذلیل نہیں کرتا، انی قد غفرت لک، میں نے ساری تمہاری خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ اس پر وہ کہے گا کہ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ حین نجا من فضیحتہ یوم القیامۃ۔ وقد تقدم فی الصحیح حدیث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت والے دن اپنے قریب بلائیں گے اور جتنے بندے نے گناہ کیے ہیں وہ سارے اس پہ ظاہر فرما دیں گے، حتیٰ اذا رأى انہ قد حلق قال اللہ تعالی، اب جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے اتنے گناہ ہیں، جب یقین ہو جائے گا بس میں برباد ہو گیا، میرے لیے تو جہنم کا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انی سترت علیک فی الدنیا، اللہ فرمائیں کہ میرے بندے تو یہ گناہ کرتا رہا اور میں نے دنیا میں بھی تم پہ پردہ ڈالا اور آج بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لِذَلِكَ الْيَوْمِ ثُمَّ يُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ کافر اور منافق جو ہیں ان کو تو پھر کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکذیب کی تھی، اور یہ مومن کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ ای قد کنت موقنا فی الدنیا، مجھے یقین تھا دنیا میں کہ ان ھذا الیوم کائن لا محالہ، کہ یہ قیامت کا دن ہر حال میں آئے گا، کما قال تبارک و تعالی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، قال اللہ تعالی فی عیشۃ راضیۃ، یعنی مرضیۃ، بڑی پسندیدہ زندگی ہوگی، فی جنت عالیۃ رفیعۃ، اونچی اونچی جنت، اونچی اونچی محل، حسان نحورہا، اور جس کے اندر پاکیزہ حوریں ہوں گی، نعیمۃ دورہا دائما حبورہا، اس کی ہر منزل میں نعمت ہوگی اور اس کی تر و تازگی اور اس کی شان جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ قال ابن ابی حاتم الذهبی قال حدثنا ابو انبسط الحسن ابن علی مسلم السکونی قال حدثنا اسماعیل بن ایاس سعید بن یوسف بن یحیی بن کثیر بن سلام الاسود قال سمعت ابا امامۃ قال سأل رجل رسول اللہ هل يتدابر اہل الجنہ، اس بندے نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں ایک دوسرے کو ملیں گے جیسے دنیا میں آدمی دوستوں کو ملتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا بالکل وہاں بھی ملاقات ہوگی، انه لیہبط اہل الدرجۃ العلیٰ الی اہل الدرجۃ السفلی، اوپر کے درجات والوں کو اللہ حکم دیں گے وہ نیچے آئیں گے اور ان کو ملیں گے، فَيُحَيُّونَهُمْ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَهْلُ الدَّرَجَةِ السُّفْلَىٰ يَصْعَدُونَ إِلَى الْأَعْلَيْنِ فَأَكْثَرُ بِهِمْ أَعْمَالَهُمْ، لیکن نیچے والوں کو اوپر نہیں بھیجا جائے گا بلکہ اوپر والے آ کے ان کو ملا کریں گے۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْجَنَّةَ مِئَةُ دَرَجَةٍ، صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ جنت کے اندر جو ہے 100 درجات ہیں، بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے اور دوسرے اتنا فرق ہے جیسے زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، قال البراء ابن عازب قریبۃ یتناول آدم ابن ناصرہ، اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں میرے مومن کے لیے پھل جو ہیں قریب ہوں گے، وہ سوئے سوئے بھی اپنے توڑ سکتا ہے، بیٹھے بھی توڑ سکتا ہے۔ قال الطبراني الديري عن سفيان بن عبد الرحمن زياد بن طاووس عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز، کوئی جنت میں بغیر پاسپورٹ کے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان ادخلوه جنة عالیة قطوفها دانیہ. اللہ کی طرف سے پرچہ ملے گا کہ یہ میرا فلاں بندہ جو ہے فلاں کا بیٹا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو. وَقَدْ رَوَاهُ الضِّيَاءُ فِي صَفَّةِ الْجَنَّةِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدَانِ بْنِ سَعِيدٍ عن سليمان التيمي نبي عثمان النهدي عن سلمان رسول قال يؤتمر جواد الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وقوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي يزال لهم ذلك يقال لهم ذلك تفضل عليهم. اور ان کو احسان اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا. وَإِلَّا فَقَصَّرَ رَسُولُ أَنَّهُ قَالَ اعْمَلُوا وَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِّنكُمْ لن يدخله عمله والجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صحیح حدیث میں آیا حضور پاک نے فرمایا عمل صالح کیا کرو، نیکی کیا کرو، صحیح راستے پہ چلا کرو. کسی آدمی کو عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ قیامت والے دن جب جمیع اولین و آخرین جو ہیں اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، سب سے پہلے تو یاد رکھو یہ کیفیت ہوگی کہ ساری مخلوق میدان میں کھڑی ہے اور ان پر اتنا شدت ہے، اتنا اثرات ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں، متحیر ہیں، پریشان ہیں. اور اس پریشانی کے عالم میں وہ ساری مخلوق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے کہ انت ابونا آدم و ابو البشر، تم ہمارے بھی ابا ہو اور سارے انسانوں کے باپ ہو، اور تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا ہے، اور تم مسجود الملائکہ ہو جس کو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور تم پہلے انسان ہو جس کو اللہ نے جنت میں قیام کی اجازت دی ہے. ہماری مہربانی کر کے شفاعت کریں، سفارش کریں اللہ کی دربار میں کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. یہ یاد رکھو یہ شفاعت کبریٰ جو ہے یہ صرف اتنی ہوگی کہ بھی پیشی سماعت تو ہو نا. جس کو جنت ملنی ہے ملے گی، جس کو جہنم ملنی ہے ملے گی، ہم تو ویسے مر رہے ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام انکار فرما دیں گے، اور حدیث مبارک میں ہے کہ وہ فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی، بھی مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اس درخت کے قریب کیوں گئے تھے تو میں کیا جواب دوں گا. فاتو نوح، تم لوگ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، پھر اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے، پھر ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ ان کو تو معافی مل گئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے جو ہے وہ تو کبھی نہیں بدلا کرتے. تو آدم علیہ السلام کے ڈرنے کا کیا مقصد تھا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ پھر مجھ سے نہ پوچھا جائے
تو بات رکھے کہ ایک ڈر ہوتا ہے بنسبت کسی کی عداوت کے، کہ آدمی دشمن سے ڈرتا ہے، ایذا دینے والی چیزوں سے ڈرتا ہے کہ بھئی میرا دشمن ہے، میں بھئی رات کو اس کی گلی میں نہ جانا، پتہ نہیں مار دے۔ آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، آدمی جانوروں سے ڈرتا ہے کہ مجھے ایذا نہ پہنچے، یہ بھی ڈر ہے۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے، کہ آدمی اپنے باپ سے ڈرتا ہے، آدمی اپنے استاد سے ڈرتا ہے، آدمی اپنے شیخ سے ڈرتا ہے کہ یار میرا شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے استاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ڈر تو یہ بھی ہے، لیکن یہ عظمت کی وجہ ہے۔ تو قیامت والے دن جو انبیاء ڈر رہے ہوں گے وہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے، یہ نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ انہیں کوئی شبہ ہے کہ اللہ فیصلہ بدل دیں گے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے کہ جی ہم دنیا میں رو رہے تھے، اللہ نے توبہ ہماری قبول فرما لی، آج تو اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ توبہ ہماری دنیا میں قبول ہو گئی، لیکن آج تو ہم نے پھر دربار الہی میں خود سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اگر اس وقت بھی بادشاہ پوچھ لے تو ان سے کوئی روکنے والا ہے کہ کیوں پوچھا؟ تو اس لیے ایک کیفیت جو ہے وہ یہ ہوگی، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ جواب دے دیں گے۔ ہر پیغمبر کہے گا بھی اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اور ہر نبی یہی جواب دے گا کہ بھی میں سفارش نہیں کر سکتا، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے کہ آج کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات مہربانی کر کے، اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے، عمرہ نصیب ہوا ہے، زیارت نصیب ہوئی ہے، طواف نصیب ہوا ہے، مدینہ منورہ نصیب ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارے دماغوں میں عقیدے جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ہم بالکل جاہل عقیدے لے کے نہ پھرتے رہیں۔ لوگوں کے دماغ میں ہے جو جی ہم لاکھ گناہ کریں، ہمارے پیر جو ہیں، ہمارے مرشد جو ہیں، حضرت 11ویں والے جو ہیں ہمیں چھڑا لیں گے۔ خدا کے بندے، اس دن تو اللہ کے پیغمبر جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو بھی الہ سمجھو، معبود سمجھو، ہماری عبادت کرو؟ تو عیسیٰ ابن مریم کانپ رہے ہوں گے، جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد عرض کریں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بندہ ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ خدا ہوں؟ اس لیے یاد رکھے، یہ کوئی قیامت یا قبر، میدان محشر، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہاں تو ایسے احوال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آسان فرما دے، ورنہ قرآن نے خود نقشہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، خاوند بیوی سے بھاگ جائے گا، بیٹے باپ سے، باپ بیٹوں سے بھاگ جائے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوتا ہے۔
اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جو ہے کیسے کیسے احوال ہوں گے، ایک دوسرے کو ہم ملیں گے؟ فرمایا عائشہ بالکل ملیں گے، خاوند بیوی سے ملے گا، بیوی خاوند سے ملے گی، باپ اولاد سے ملیں گے، لیکن کچھ مقام ایسے ہوں گے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں ملے گا۔ فرمایا ایک تو جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تو سب کو اپنا فکر ہوگا کہ خدا جانے مجھے نامہ عمل کہاں ملتا ہے، اور فرمایا اسی طرح جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ہر آدمی کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ مجھے خیریت سے پل صراط سے گزار دے۔ اس وقت بھی کسی کو بیوی بچے اہل اولاد کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہانے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لیکن قیامت میں یہ امید نہ رکھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں کے احوال ہی عجیب ہوں، وہ دن ہی عجیب ہوگا، لیکن اس دن بھی جن پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جو اللہ کے عباد صالحین ہیں، ان پر اللہ کی رحمت سے اللہ آسانیاں بھی فرما دیں گے۔ اور وہ ایسے حال میں بھی ہوں گے جن کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو اس دن کی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي تُوعَدُونَ، فرشتے کہیں گے مبارک ہو، یہ وہ دن ہے جس کے لیے اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ایسے ہوگا جیسے 1000 سال کے برابر ہو، لیکن مومن کے لیے اللہ اتنی آسان کر دیں گے جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور اتنی ساری مخلوق کا حساب جو ہونا ہے، تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا بڑا حساب ہوگا، گواہ پیش ہوں گے، انبیاء آئیں گے، پھر انبیاء پہ آپ گواہی دیں گے، تو یہ حساب کتاب جو ہے وہ کتنا وقت میں ختم ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ سریع الحساب ہیں، ابھی دوپہر ہوگی اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی آدھا دن ختم ہوگا۔ تو اب یاد رکھیں کہ جب ہم میدان محشر میں ہوں گے تو وہاں مختلف احوال ہوں گے، یاد رکھو۔ کچھ لوگ تو اللہ کی عنایت سے ایسے ہوں گے کہ جنت میں یدخلون الجنت بغیر حساب، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، بھی جاؤ جنت میں۔ اچھا کچھ وہ ہوں گے جن کا حساب تو ہوگا لیکن حساب یسیر ہوگا، آسان حساب ہوگا۔
بی بی عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے، قرآن میں بھی آتا ہے وسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو جب حساب ہے تو حساب یسیر کا کیا معنی ہوا؟ حساب تو حساب ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سمجھا، یہ حساب یسیر کا معنی ہے عرض، کہ اللہ کے بندہ پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نظر ڈالو اپنے اعمال پہ، نظر ڈال کے جاؤ معاف کیا، تو یہ حساب یسیر ہے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ اب قیامت کے اندر جو احوال ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے دربار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بغیر حساب کے جنت میں گئے، اچھا کچھ لوگ جو ہیں ان کا حساب یسیر ہو گیا، کچھ لوگ جو ہیں ان کے نامہ اعمال کو اللہ دکھلا دیں گے، وہ نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ لکھا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، اور جب پڑھے گا تو کہے گا میں تو مارا گیا، جب ختم کرے گا تو نیچے لکھا ہوگا میں نے سارے معاف کر دیے ہیں، خوش ہو گیا۔ یا دیکھو ایک ہے گناہوں کو معاف کر دینا، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس نیت ہونی چاہیے۔ حضور فرماتی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب ایک توبہ والا توبہ کرتا ہے گناہ سے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر توبہ کر لے پھر اس کو کبھی گناہ کا تانا بھی نہ دیا کرو، جب میں نے معاف کر دیا تم کہو اور یہ بڑے مولوی بنتے ہیں، ہم جانتے ہیں تمہاری سابقہ زندگی کیا تھی، تم کیا کرتے تھے جوانی میں، میں نے فرمایا خبردار، جب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس نے توبہ کر دی ہے، تو تم کون ہو اس کی زندگی پہ پھر اعتراض کرنے والے؟ اچھا ایک تو ہے نا کہ توبہ کے بعد اللہ نے معاف کر دیا، ایک حدیث مبارک اور جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی عجیب حدیث مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کا جہاں گناہ لکھا ہوا ہے نا میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن نامہ عمل سے بھی مٹا دو، تاکہ اللہ فرماتی ہے کوئی اور فرشتہ پڑھ کے میرے بندے کو رسوا نہ کرے، بھی تم نے گناہ کیا تو تھا نا، اللہ فرمائیں گے مٹا دو۔ اچھا کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں سے دھل جاتے ہیں، مثلا گناہ صغیرہ ہے، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگ گیا، نظر پڑ گئی، غیر محرم سے باتیں کر لی، تو یہ صغائر ہیں۔ آدمی جب وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ صغائر جو ہیں معاف ہو جاتی ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ قیامت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے، کچھ وہ ہیں کہ حساب ہوا لیکن آسان ہو گیا، اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو نامہ اعمال ملا اور نامہ اعمال میں ان کے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا بھی جاؤ میں نے معاف کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ایک تو ہے نا گناہ کو معاف کر دو، ایک یہ ہے کہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں دے دو۔
وجہ کیا ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اگر سزا دینا چاہیں تو ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں، اور معاف کرنا چاہیں تو 100 انسانوں کے قاتل کو معاف کر دیں، اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو اس لیے قرآن نے وہ منظر کھینچا ہے کہ وہ مومن کے لیے کیسے خوشی کا وقت ہوگا کہ جب نامہ اعمال مل جائے گا اور اس میں یہ پڑھ لے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو اب وہ لوگوں کو بلائے گا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ آ کے دیکھو کہ یہ میرا نامہ اعمال ہے، مجھے معافی مل گئی۔ اور ساتھ یہ کہے گا کہ بھائی میرا تو یقین تھا نا قیامت پر، اللہ کے دربار میں حاضری پر یقین تھا، اس لیے میں عمل بھی کرتا رہا، اللہ سے معافی بھی مانگتا رہا، تو آج مجھے چھٹی میں نجات مل گئی۔ لیکن جن لوگوں کا نہ قیامت بھی یقین ہے، نہ خدا پہ ہے، نہ رسول پہ، ان نے تو مرنا ہی مرنا ہے نا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں میں نے پیش ہونا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کیا کرو اس وقت سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو، توبہ کیا کرو اس وقت سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں کہ پھر توبہ ہی قبول نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے احوال مومنین ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائیں جن کو جنت الفردوس ملے اور بغیر حساب ملے۔ کہتے جی کہ اگر میں نے نمازیں قضا کرنی ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ قضا مسئلے کے اندر بعض علماء کی یہ رائے مبارک ہے کہ نمازیں ہم نے مثلا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی چونکہ یہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق اللہ جو ہے وہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، تم دل سے صحیح توبہ کر لو گے یا اللہ جو میں نے کیا ہے مجھے شرمندگی، آئندہ میں کوئی نماز بھی قضا نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں بس اللہ ساری معاف کر دیں گے، قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیں، کہتے ہیں جب اس نے توبہ کر لی معاف ہو گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب بھی اور بعض ائمہ ان کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن نماز قضا پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر صرف توبہ سے ہی نمازیں معاف ہو جاتی تو جب خندق میں حضور پاک کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو حضور نے قضا کیوں پڑھی ہیں؟ فرما دیتے بھی توبہ کر لو۔ حالانکہ وہ تو قضا بھی یعنی ایسے ہوئی کہ کافروں نے ظلمن مدینے پہ چڑھائی کی ہوئی تھی، ہر وقت حملے کا خطرہ تھا، خندقیں کھودی جا رہی، اس وجہ سے قضا ہوئی۔ لیکن حضور پاک نے پھر بھی قضا پڑھی۔ اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت تھا، سفر میں آ رہے تھے، تو آخری رات کے حصے میں آپ نے قافلے کو اترنے کا حکم دیا، حضرت بلال کی ڈپٹی لگائی کہ جب صبح صادق ہو تو فوراً اذان کہو۔ حضور بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال فرماتے ہیں میں اونٹ کی پلانگ سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ یوں ہی نظر آئے گی صبح صادق اذان دوں گا، فغلبنی النوم، اللہ کی شان ہے مجھے نیند آ گئی۔
اچھا یہ موقع ایسا ہے کہ حضور پاک بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور سورج کی دھوپ نے جگایا تو سب سے پہلے حضور جاگے، تو پھر حضور نے سب کو جگایا اور حضرت بلال کو بلایا کہ بلال ہم نے تمہاری ڈپٹی لگائی تھی، یہ تم نے کیا کیا کہ نمازیں قضا ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی، اچھا تم نے حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، جب اللہ کا نبی بھی سو گیا تو بلال کی کیا طاقت ہے بلا، آپ بھی تو سو گئے نا، تو پھر میرا کوئی زیادہ قصور ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ فخرجوا من هذا الوادی، جلدی کرو نکلو اس جگہ سے، ان بہا شیطان، حضور نے فرمایا ہاں شیطان ہے۔ اس لیے علماء نے رکھا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں جن میں نماز نہیں ہوتی، ان بہا شیطان، اس میں شیطان رہتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ حضور اس وادی سے نکل گئے اور پھر حضور نے قضا پڑھی، تو ایک نماز بھی اگر قضا ہوگی حضور نے پڑھی۔ خندق میں کئی نمازیں قضا ہوئی تو حضور نے پڑھی، تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ توبہ بھی کرو اور قضا بھی پڑھو۔ اور انہوں نے اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد نفل وغیرہ نہ پڑھیں، اس کے بجائے وہی قضا نمازوں کی نیت کر کے پڑھتے رہیں، ایک تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور دوسرا آہستہ 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 جتنا انسان کی طاقت ہے قضا بھی ہوتی جائیں گی نمازیں۔ تو بہرحال یہ دو قول ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں صرف توبہ کافی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھتا رہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر قضا پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کا ثواب ضائع کر دیں گے، کچھ ملے گا ہی نا۔ تو اس لیے ہمیشہ باقی یاد رکھا کریں کہ جتنا ائمہ اربعہ ہیں نا، 4 امام ہیں، سارے برحق ہیں، ان کے اقوال برحق ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے امام کے قول کو اس لیے لیتا ہے کہ اس نے کتابیں ہی اس کی پڑھی ہیں، فقہ ہی اس کی پڑھی ہے، استاد ہی نے وہی پڑھایا ہے، لیکن وہ دماغ میں یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرا غلط ہے۔ اگر امام رفع یدین کرتا ہے ٹھیک ہے، مقتدی نہیں کرتا کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک حدیث بھی عمل کر رہا ہے، نہ کرنے والا بھی ایک حدیث بھی عمل کر رہا ہے۔ جھگڑا تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں دین میں اصل نہ ہو۔ اگر عورت ماہواری روکنے کی گولیاں کھا رہی ہے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی داغ لگ جاتا ہے تو حیض تو نہیں آ رہا نا، فقط گرمی کی وجہ سے، کبھی گولیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے عذاب۔ اگر یہ دن اس کے حیض کے نہیں ہیں، غسل کرے، حرم میں آئے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ کہتے کہ میں طائف سے آیا تو میں نے طائف کے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، بہت اچھا کیا، طائف بھی میقات ہے جیسے مدینہ پاک بھی میقات ہے۔ اب اگر مکے میں رہتے ہوئے میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں، اگر آپ پر پابندی نہ ہو تو دوبارہ بھی طائف چلے جاؤ، سیل چلے جاؤ، کوئی اتنا دور نہیں ہے۔ اگر وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں تو جعرانہ چلے جائیں، تنعیم چلے جائیں، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، لیکن میقات کے عمرے کا جو ثواب ہے اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ استخارہ کرنا جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا غلط ہے، کیوں؟ اگر اچھا نظر آ گیا بندہ خوش ہو گیا اور برا نظر آیا تو غمگین ہو گیا، لہذا استخارہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استخارہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور صحابہ فرماتی ہیں کان یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، حضور ہمیں استخارے کی دعا ایسے ہی یاد کراتے تھے جیسے قرآن یاد کیا جاتا ہے، اور ہر کام میں استخارہ ہوتا تھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب میرے آقا نے رحمت دو عالم نے اپنی نکاح کا پیغام بی بی زینب کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بی بی نے عرض کیا کہ میرا سلام عرض کریں کہ استخیر و ربی، پہلے میں استخارہ کروں گی اگر میرے اللہ کا منشا ہوا۔ اب حضور سے نکاح کے لیے بھی کوئی پوچھنے کی ضرورت تھی بلا؟ استخارہ کرنا سنت ہے، لازماً کریں، اور حضور نے فرمایا ایک رات کرو، دوسری رات کرو، تیسری رات کرو، حتیٰ کہ 7 دنوں تک کرتے رہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خواب نظر آئے، یہ غلط بات ہے۔ نظر آ گئی تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ دیکھو استخارہ کرنے کے بعد دل اس کام کرنے پہ مطمئن ہے یا مطمئن نہیں ہے، اور اسباب ہونے کے بن رہے ہیں یا نہ ہونے کے بن رہے ہیں، اس پہ عمل کرے۔ استخارہ تو لازمی بات ہے، ہر حال میں استخارہ کیا کریں۔ مکے میں رہتے ہوئے یاد رکھو تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک سب سے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے، لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے منع نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ طواف کرو۔ اگر احرام کی حالت میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لیا ہے، یعنی احرام کے بغیر میرے خیال میں اس کو نہیں ملتی ہوگی نا، وہ احرام کی حالت میں نکاح تو بندھی ہوئی ہاتھ آ گئی ہے، اگر جناب آپ کا انزال ونزال ہو گیا تو دم پڑ گئی ہے، ورنہ صدقہ کریں۔ احرام میں تو پہلا حکم یہی ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اپنی بیوی سے بھی کوئی شہوت والی بات نہ کرو۔ اگر حیض والی عورت جو ہے میدان میں باہر بیٹھی رہے، بیٹھ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت حضور سے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ یہ اونچی آواز کا معنی ہے نافرمانی۔ حضرت عمر نے تو فرما برداری میں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، حضور آپ کو تکلیف ہے، اب ہم آپ کو لکھنے کی کیوں تکلیف دیں، وہ تو محبت رسول ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے وصیت حضور لکھنا چاہتے تھے، لکھنے نہیں دی، تو حضرت علی کہاں چلے گئے تھے مشکل کشا؟ اللہ کے بندے، کاتب جو ہے وہ تو حضرت علی ہے، اگر حضرت عمر نے منع کیا تو بعد میں حضرت علی لکھوا لیتے۔ اگر حضرت علی نے بھی نہیں لکھوایا تو پھر حضرت عمر کا قصور زیادہ کیوں ہو گیا؟ عجیب بات ہے بھئی، اس واقعے کے 3 دن بعد حضور زندہ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اور لکھوانے کی ذمہ داری کاتب پہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر تو کاتب الوحی نہیں تھے، حضرت علی تو کاتب تھے، اور حضرت عمر تو ہر وقت گھر میں آنے والے نہیں تھے بغیر اجازت کے، بغیر پردے کے، حضرت علی تو ہر وقت گھر میں آنے والے تھے۔
انہوں نے کیوں نہیں لکھوایا؟ ان کو کیا ہو گیا؟ بلکہ اصل بات یہ چھپاتے ہیں شیعہ، آپ کو نہیں بتاتے۔ صحیح روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عباس اور حضرت فضل دونوں نے کہا حضرت علی سے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انی لاعرف بعلامات موت قریش۔ انہوں نے کہا حضرت علی، قریش کے لوگوں کی موت کی جو علامات ہوتی ہیں میں ان کو جانتا ہوں، معلوم ہوتا ہے اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسا کرو کہ حضور کے بعد تم اپنے لیے خلافت لکھوا لو، یہ بڑا اچھا موقع ہے، اور حضور لکھ دیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عباس فضل سے فرمایا، چاچا میں کبھی یہ بات نہیں کروں گا حضور سے خلافت لکھوانے کی۔ اب نے کہا عجیب آدمی ہو، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ، اور اگر حضور نے انکار کر دیا تو قیامت تک خلافت ہمارے خاندان میں نہیں آئے گی۔ اللہ پہ چھوڑ دو، بس جس کو اللہ چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے۔ یہ تو حضرت علی نے خود انکار کیا ہے حضور۔ اور پھر یاد رکھو کہ یہ لکھنے لکھانے کا جھگڑا تو شیعہ کے پاس ہے، ہمارے نزدیک تو خلافت جو ہے وہ منصوص ہے ہی نہیں، وہ تو امر شورا ہے جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے وہ خلیفہ ہے۔ ان کے نزدیک امامت جو ہے منصوص ہے، تو یہ پیش کریں نا حضرت علی کے حق میں کون سی نص ہے قرآن مجید کی؟ اچھا خدا کی شان ہے، کہتے ہیں جی فلاں آیت سے خلافت ثابت ہوتی ہے، وہ آیت حضرت علی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس زمانے میں پیش کر دیتے، تمہیں سمجھ آئی ہے؟ بس ایک روایت ہے، جو آدمی نے مذہب بنا لیا ہے، جھوٹا ہے سچا ہے، اسی پہ لگا ہوا ہے بس۔ نہ ایمان سے کہیں، دیکھو خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، محرم میں جو تعزیے نکلتے ہیں یہ تعزیہ خود بناتے ہیں یا اوپر سے نازل ہوتا ہے؟ ایمان سے کہیں کہ محرم میں جب یہ دلدل کو نکالتے ہیں، یہ دلدل آپ کے علاقے کا گھوڑا ہوتا ہے، وہی کربلا سے پکڑ کے لے آئے ہیں، اور کتنے گھوڑے پکڑ کے لے آئے ہیں یہ۔ تو جب یہ عالم ہو کہ قبریں بھی خود بناؤ، روضے بھی خود بناؤ، تعزیے بھی خود بناؤ، پھر ان سے منتیں بھی خود مانو، تو اس جہالت کا اور شرک کا کیا علاج؟ جتنے بزرگوں کے مزار پہ روضے بنے ہوئے ہیں ان بزرگوں نے بنائے ہیں، ان بزرگوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میرے مزار پہ روضہ بنایا جائے، لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ ہماری مل لگ گئی، ہر سال عرسوں کا مال ملے گا۔ ایک آدمی نے 5 یا 6 بالوں کو تھوڑا کاٹا، لیکن 6-7 گھنٹے کے بعد پھر سارے بال کاٹ دیے، دم سے بچ گیا، کیونکہ پہلے تھوڑے کاٹے تو تھے نا۔ اسلامی لباس حضور پاک نے ساری زندگی نیچے چادر پہنی ہے، اوپر لمبا کرتا پہنا ہے، سر پہ ٹوپی اور ٹوپی پہ پگڑی پہنی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے مجبور کر دیا کہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں، کوئی حق ہی نہیں، پڑھ لیا تو کوئی فرق نہیں۔ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر کے 3 سال کے لیے باہر آیا ہے، اس معاہدے میں گناہ ہو تو تمہاری گردن پہ ہوگا، یہ کیا معاہدہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت اپنے مرد سے، مرد اپنی عورت سے 6 مہینے سے زیادہ جدا نہ رہے۔ بلکہ یہ مسئلہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، بی بی حفصہ سے، کہ ایک عورت بغیر خامند کے کتنے دن گزار سکتی ہے؟ بی بی حفصہ نے کہا کہ ابا جان آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضرت عمر حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹی قرآن تو پڑھا ہے، یہ مسئلہ بنوایا اللہ نے ایک آدمی کے مرنے پر عورت کے لیے کتنی عدت رکھی ہے؟ انہوں نے کہا 4 مہینے 10 دن۔ انہوں نے کہا اللہ جانتے تھے نا، بس اتنی مدت ہی عورت علیحدہ رہ سکتی ہے۔
4 مہینے تبلیغ میں گزار. بھائی 4 مہینے اور 4 سال کا تو بڑا فرق ہے نا. یہ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو تو مسئلہ پوچھنے کی کبھی تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی. دین پہ جاتے ہوئے ان کو مرچیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل سورت سے پہلے یا فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے آہستہ. طواف اپنے لیے کریں, دوسرے کے لیے دعا کریں. ننگے سر نماز پڑھنا کپڑا نہ ہو تو جائز ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں کہ ہو تو پھینک دو. اور ساری زندگی میں ما سوا احرام کے حضور پاک نے کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی. نماز جنازہ میں 1 سلام بھی جائز ہے, 2 بھی جائز ہے. اگر ماں بہن کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے, آنسو بہانا بالکل سنت ہے, جائز ہے. حضور نے آنسو بہائے ہیں. واہ ویلا کرنا ناجائز ہے. فریاد کرنا, مٹی ڈالنا, کپڑے پھاڑنا وہ حرام ہے. اگر کسی آدمی نے طواف کی نیت تو نہیں کی, ویسے 1 2 3 چکر لگائے, کیا فائدہ؟ پاگل ہو گیا ہے. جب طواف ہی نہیں کرنا چکر لگانے کا کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے لیکن 6 چکر لگائے, پھر صفا مروہ دوڑ لیا, بالکل ہو گیا, لیکن 1 چکر پھر پورا کرے. جب ہم پہلے دن کنکریاں مار لیں, گھر واپس آئیں, کپڑے اتارنے کے بعد آرام سے بال وغیرہ صاف, بالکل آپ حجامت کریں, بال صاف کریں, غسل کریں, سب حلال ہے ما سوا بیوی کے. الزانی لا ينکح الا زانیہ, مانا زانی آدمی نہیں نکاح کرتا, نہیں پسند کرتا نکاح کے لیے مگر زانی عورت کو. زانیہ بھی نہیں پسند کرتی مگر زانی کو. یہ مانا نہیں ہے. ویسے نیک آدمی کے گھر میں بھی گندی عورت آ جاتی ہے, گندے بندے کے گھر میں بھی پاک عورت چلی جاتی ہے. نماز کے اوقات دونوں حدیث میں ہیں, اول وقت بھی آخر بھی. جو اول میں پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث رسول اللہ ہے, اور جو آخر میں پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث رسول اللہ. حضور پاک نے دونوں وقتوں میں نماز پڑھی ہے. پھر اعتراض کا کیا معنی؟ انگوٹھی سنت ہے, مرد پہن سکتا ہے. منگنی وغیرہ کرنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. طواف خود کرو اور باقی کے لیے دعا مانگو. شب برات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. ویسے علماء نے لکھا ہے شان والی رات ہے, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, طواف کریں, اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں. مہندی کے ساتھ کلر بھی لگا سکتے ہیں لیکن کالا نہ ہو بس. والدین کی نافرمانی سے توبہ کرو, استغفار کرو اور ان کو راضی کرو, ورنہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بڑی سخت وعید ہے. اللہ سے توبہ کرنے سے ہر کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. وادی جن کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اگر عمرے کرنے والا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا استلام نہیں کیا اور صفا مروہ دوڑنے چلا گیا, کوئی حرج نہیں. حضور پاک نے کسی امام کا نام نہیں لیا. فرمایا لو کان العلم فی الثریا لینالہ رجال من فارس, کہ اگر اسلام اور دین جو ہے سریا بھی ہوگا تو فارس کے لوگ حاصل کریں گے. کسی کا نام نہیں لیا حضور نے. سلمان فارسی کی طرف سے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کے لوگ ہوں گے. تو جو فارس سے پیدا ہوئے علماء, لوگوں نے کہا اس حدیث کے مطابق ہیں.
صلاۃ التسبیح جو ہے ضعیف روایت میں ہے، نماز سے پہلے نہیں، ہر نیک عمل سے پہلے نیت ضروری ہے۔ سالگرہ جو منائی جاتی ہے بالکل بدعت ہے، کھانا بھی ناجائز، منانا بھی ناجائز، یہ تو انگریزوں کی سنت ہے، دیکھا نہیں اسی طرح بتیاں لگاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، یہ تو سارے سنت انگریز پہ چل رہے ہیں، اس کا سنت نبی سے کوئی تعلق نہیں، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ عورت نے اگر لپسٹک لگائی ہے تو نماز ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو نہ دکھاتی پھرے۔ عورت اپنی بھویں باریک کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ